بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت و برا سلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اپنے فضل و کرم سے اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی اور صحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی کے جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھر، اس شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغات میں شیریں پانی، نفیس عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ ہر قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے صاف ستھرے چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے چڑھاؤ درخت، ان پر گلیچے اور چاندیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں، اور خدمت کے لیے خوبصورت لڑکی چاروں طرف دست بدستہ حاصل ہے۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہ ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں جوان اور تندرست رہیں گے۔ اہل جنت جو پھل کھائیں گے، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ، نہ وہ تھکیں گے۔ مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کے فکر سے آزاد ہوں گے، ہر قسم کے رنج و غم سے آزاد ہوں گے۔ جنتی ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی یہ تفصیلات آپ احباب کے گوشے گزار کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے عمل اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیں۔ آج کا ہمارا موضوع جنت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میری آپ سب دوستوں سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنت جن کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدل، جنت المابین، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو۔ جنت کے پھاٹک حدیث شریف میں آیا ہے
کہ جنت کے پھاٹک کتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کے گزرنے پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا جو 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر پتے پر لکھا ہوگا، ہر پتی کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کے عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، جس کا گارا نہایت خوشگوار مشک ہے، اور اس کے کنکر یا موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی دھول زعفران کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے، بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ اور بعض کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پانی پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر اس کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی پھر ان کے بدن میں کمزوری نہ ہوگی، اور شہد کی نہر میں سے شہد پی لے گا تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی بیمار نہ ہوگا، اور جب شراب کی نہر میں سے شراب پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام ہے حوض کوثر۔ یہ حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجیر، سلسبیل، رحیق، تسلیم ہے۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ اس طرح جوان رہے گا، آرام اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام ادنیٰ درجے کے جنتی کو اس 1000 خادم اور بہتر بیویاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ موتی اور زمرد یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ چترال کی جیبیاں اور سنہا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہم چھین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں، اور ہم ان کے لیے جنت کے بازار، ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا اور اس میں شماری ہوا چلے گی، جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، تم خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل جنت، اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اقدس دور فرمائیں گے اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت جاری نہ ہوگی۔
اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت نعمت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم لوگ عن قریب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا حجاب نہیں بنتا، اسی طرح اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اور اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی اور دوسروں کے کام آنے کی، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔